ہلو ہلو. ہلو. جی جی، آپ قاری احمد حسن صاحب ہیں؟ جی جناب محترم، آپ کون؟ جی میں سید فضیل احمد ہوں. ماشاء اللہ، کہاں سے بول ہاں، رہے ہیں حضرت؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، مبارک ہو، بہت اور بہت مبارک ہو اور آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ فی ہاں، الدارین خیرا کثیرا. آمین آمین. ضلع سہارنپور سے میرا تعلق ہے. ماشاء اللہ. ہاں، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے کئی بیانات سنے ہیں. جی ہاں، امام بخاری، امام مسلم سے متعلق. جی تو مجھے پہلے اس موضوع پر آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، کہاں سے ہے، تاکہ آپ سے گفتگو کی جائے تو آداب کو ملحوظ رکھا جائے. دیکھیے جناب محترم، میری جو تعلیم ہے وہ مدرسہ نور الاسلام الطاریہ شکریہ امروہہ. اچھا اچھا اچھا. جی الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ و رسول کے فضل و کرم سے حافظ بھی ہوں، اچھا قرأت سبا کا قاری بھی ہوں، اچھا اور درس نظامی میں نے مکمل کیا ہے. اچھا اچھا جی یہ میری تعلیم ہے. اچھا اچھا. جی باقی میرا خارجی مطالعہ اور تحقیق ہے. ہاں ہاں، چلیے، بہت آپ کے مطالعے کا ذوق ہے. جی جناب. ہاں، تو گویا کہ جو الیاس قادری صاحب ہیں، جی آپ ان کے پیروکار ہیں؟ مطلب نہیں، تو ایک بزرگ ہیں عطار میاں. اچھا ہاں، جو مدرسے میں جو بزرگ ہیں جنہوں نے سنگ بنیاد رکھی ہے ان کا نام عطار ہے. اچھا اچھا ہاں، اچھا. جب تو الیاس عطار قادری کی پیدائش بھی نہیں ہوگی، ہاں ہاں بالکل. جبکہ وہ پرانے بزرگ ہیں، اچھا اچھا، کیونکہ وہ پاکستان کا ہے، ہم ہندوستان کے ہیں. صحیح، بالکل. ہاں، تو ان بزرگوں کی مناسبت سے اس مدرسے کا نام عطاریہ رکھا گیا. اچھا اچھا اچھا. عطاری نہیں، عطاریہ. ہاں ہاں ہاں. جی اچھا، تو آپ کا تعلق بھی وہابی سے ہے؟ جی. آپ وہابی ہیں یا یہ بریلوی مسلک سے ہیں؟ کس سے دیکھیے آپ کا میں تعلق ہے؟ صرف اور صرف مسلمان ہوں. اچھا ہاں، لیکن میری تعلیم اور تعلم جو ہے وہ بریلویوں میں ہوا ہے. اچھا 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 میری پیدائش بریلویوں میں، میری پلائی اچھا بریلویوں میں، پڑھائی بریلویوں میں، درس و تدریس بریلویوں میں، قرآن کا سننا سنانا بریلویوں میں، اچھا پیش اچھا نمازی بریلویوں میں، شادی بریلویوں میں، بچوں کی شادی بریلویوں میں. اچھا اچھا اچھا. جی او، یعنی اعلی حضرت کی تعلیمات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے؟ تھا لیکن اب نہیں ہے. اچھا، پہلے اتفاق تھا، اب نہیں ہے. جی ہاں، البتہ رشتہ داریاں آپ کی بریلویوں میں ہیں. جی. اچھا، تو امام بخاری پر آپ نے بہت ہی تبصرے کیے ہیں، امام مسلم پر بھی تبصرے کیے ہیں، جی اور تو ان کی جو کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یعنی انہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، کیا کہنا؟ دیکھیے یہ سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ میرے موقف سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے سارے ویڈیو، مناظرے، ہاں تقاریر سب سنے ہوں گے. تو آپ نے سننے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا، اس کے بعد آپ ہم سے بات کر رہے ہیں ہاں، تو اس نہیں، کا. ابھی جو جی ہے سنیے نا، ابھی میں نے صرف آپ کا 2 ویڈیو سنا ہے. جی ہاں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ بخاری شریف، مسلم شریف کو پڑھنا کیسا ہے، بالکل. کیونکہ آپ کا مطالعہ کافی ہے اور آپ نے کافی تحقیق کی ہے، اور ان دونوں اکابر کو آپ نے گستاخ رسول اور گستاخ انبیاء اور گستاخ خدا سب کچھ کہا ہے. تو ان دونوں کتابوں کو پڑھنا کیسا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے فیصلے کے مطابق. بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جب تک پڑھیں گے نہیں تو حق اور باطل کا پتہ کیسے لگے گا؟ اچھا. جی ہم نے بھی تو پڑھا ہے، تبھی تو ہمیں پتہ لگا ہے. بغیر پڑھے کیسے کسی پہ او حکم لگا سکتے ہیں جناب؟ او اچھا اچھا. تو ان دونوں کتابوں میں گویا کفریات ہیں آپ کے مطابق؟ سب نہیں ہے، بعض اچھا ہیں. جی کل نہیں ہے، بعض ہے. اچھا، کل نہیں ہے، بعض ہیں. جی تو ایسی کتنی حدیثیں ہوں گی، آپ نے کچھ تحقیق کی ہوگی، آپ نے کھنگالا ہوگا، جن پر آپ کا اشکال ہے؟ دیکھیے میری نظر میں تقریباً 100 سے زیادہ ہیں.
100 سے زیادہ ایسی حدیثیں ہیں. جی 100 بخاری میں اور تقریباً 100 مسلم میں، کم نہیں ہے، تقریباً 100 سے زیادہ ہی ہے. اچھا 100 سے زیادہ ہی ہیں. جی تو آپ کی خدمت آگے کس طرح بڑھے گی؟ یعنی بخاری کی جو وہ حدیثیں جن پر آپ کو اشکال ہے، اور سخت ترین اشکال ہے یا ہلکا اشکال ہے ان 100 حدیثوں پر؟ نہیں، دیکھیے جس میں اللہ و رسول کی شان میں، اہل بیت ازواج نبی اصحاب نبی کی شان میں گستاخی ہو تو سخت ترین اشکال ہی نہیں بلکہ وہ رد کرتے ہیں ہم ان کو. اچھا اچھا. اشکال تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ازالہ ہو سکے، وہاں تو ازالے کی گنجائش ہی نہیں ہے جناب. اچھا اچھا. اچھا، آپ نے حدیث کی اصطلاحیں پڑھی ہوں گی. صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، حسن لغیرہ ہے، صحیح لغیرہ جی ہے نا، موزل ہے، طریقے سے مدلس ہے، جی ہاں، بہت سی مقطوع قسمیں. ہے جی، مرفوع ہاں ہے جی جی، جی مقطوع جی ہے جی. جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ بخاری کی وہ حدیثیں جن پر آپ کو اشکال ہے اور آپ سخت برہم ہیں، جی ان حدیثوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحیح حدیثیں ہیں یا ضعیف ہیں یا منکر موضوع ہیں، کیا ہے وہ؟ دیکھیے اس میں ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں. ہوں کہیں کسی اس کو روایت کو حسن کہا گیا ہے، کہیں صحیح کہا گیا ہے، کہیں حسن لذاتی ہی کہا گیا ہے، کہیں حسن لغیر ہی کہا گیا ہے. ہوں. تو سب اسی طرح کی، اسی قسم کی روایتیں ہیں وہ. اچھا اچھا. جی تو ایسی جو حدیثیں ہیں جن پر آپ کو سخت اشکال ہے، جی آپ ان حدیثوں کو الگ سے مرتب کیجئے، ہے نا، اور ان پر آپ حکم لگائیے کہ بھائی یہ حدیث ایسی ہے، یہ صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، یا متواتر ہے نا، یا مشہور ہے، وغیرہ وغیرہ جو اصطلاحات ہیں. تو متواترات میں تو نہیں آتی ان میں سے کوئی حدیث؟ نہیں، متواترہ نہیں. اچھا اچھا. صحیح حدیث کا انکار کرنا، یعنی آپ کہہ رہے وہ حدیث صحیح ہے لیکن میں نہیں مانتا، تو جی صحیح حدیث کا انکار کیسا ہے؟ دیکھیے حدیث اگر صحیح ہے، ہاں. اور صحیح حدیث کا معیار یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہوں آیت کے مطابق ہو. ہوں اگر متن نہیں ملتا تو کم سے کم مفہوم مل جائے. ہوں تو اگر اس روایت کا مفہوم آیت کے مطابق ہے ہوں اور پھر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، ہوں اگر وہ فضائل میں ہے تو گناہگار ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا گناہگار ہوگا. اگر فضائل میں ہے تو کسی کی فضیلت کا انکار کرنا، ہاں گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ کفر ہو جائے. ہوں اور اگر ضروریات دین میں سے ہے اور صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو پھر اس پر کچھ حکم لگے گا. اچھا. ورنہ چاہے کتنی ہی صحیح حدیث ہو، اس کو رد کر دیا جائے گا. جی یہ اصول آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کیا ہے وہ؟ کہ جب تمہارے پاس میری کوئی حدیث یا قول آئے تو اس کو عقل اور قرآن پہ پرکھو، اگر دونوں کے مطابق پورا اترتا ہے تو قبول کر لو، ورنہ اس کو دیوار پہ پھینک دو. یہ حدیث کہاں ہے؟ جی یہ حدیث کہاں ہے وہ جاننا چاہ رہا ہوں، تاکہ میں بھی تحقیق کروں وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے وہ میرے علم میں آ جائے. کہاں ہے وہ، میں بھی دیکھ سکوں اس حدیث کا بالکل بالکل معیار کیا بالکل. ہے. ہاں. تو آپ شام کو فون کیجیے گا، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا، یہ آپ جو کچھ باتیں کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جی شرح کے کو سامنے رکھ کے آپ بات کرتے ہیں. شرح مطلب؟ یعنی مترجم ہوتی ہے وہ کتاب، جی ہے نا، جی ترجمے والی بخاری آپ لے کے بیٹھتے ہیں، ترجمے والی مسلم لے کے بیٹھتے ہیں. جی 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 ہاں. تو ڈائریکٹ متن لے کے آپ نہیں بیٹھتے؟ کیوں، اس میں کوئی قباحت ہے کیا؟ نہ قباحت والی بات یہ ہے کہ جو آپ کے معترضین ہیں، جس طریقے سے آپ کو امام بخاری پر اشکال ہے، اسی طریقے سے آپ پر بھی لوگوں کو اشکال ہوگا کہ بھائی ڈائریکٹ آپ متن لے کیوں نہیں بیٹھتے، ترجمے والی کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، تو آپ کی صلاحیت زیادہ کھل کر سامنے آئے گی اس وقت. ابھی تو آپ کی صلاحیت یہ کہیں گے لوگ دیکھ کر کہ اعراب لگا ہوا تھا تو پڑھ دیا.
جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بخاری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ جتنے بھی مترجم ہیں وہ سارے کمزور تھے، صرف اور نحو نہیں جانتے تھے. نہیں وہ معنی نہیں ہوتا ہے. نہیں وہ اس کا مطلب تو پھر یہی نہیں ہوا نہیں کہ سنیے. جو مترجم ہے آپ وہ مترجم پر اعتراض کر رہے ہیں، نمبر نہیں ایک ہاں ہے نا. آپ مترجم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نہ ترجمہ شاید کسی نے غلط کیا ہوگا. نہیں اس پر اعتراض نہیں ہے مترجم نہیں پر. تو اس کا اس میں مطلب یہ پھر ہوتا آپ ہے کو یہ نا. کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ صاحب آپ متن پڑھو اس کے بعد اس کا ترجمہ کرو. ہاں اس میں ہوتا کیا ہے. وہ مجھ سے زیادہ بہتر ترجمہ تو ان لوگوں نے کر دیا ہے نا. نہیں بھائی ایسا جن ہے. لوگوں نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے وہ تو مجھ سے صرف اور نحو، منطق اور فلسفہ زیادہ جانتے ہوں گے. جی قاری صاحب بات یہ ہے آپ کی صلاحیت بھی تو سامنے آئے. تو مجھے اپنی صلاحیت ظاہر نہیں کرنی، مجھے تو نہیں حق نہیں ظاہر نہیں کرنا. بھائی مجھے حق تو جب دیکھیے سید صاحب، مجھے جی صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں کہ لوگ میری صلاحیت کو مانیں یا میرے ہاں علم کا لوہا مانیں. مجھے ہاں اپنے علم کا لوہا نہیں منوانا ہے، اپنی صلاحیت لوگوں سے نہیں منوانی ہے. مجھے جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے بس. دوسری بات یہ ہے اچھا کہ ہاں مترجم پڑھنے سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیچارے عربی متن نہیں پڑھ سکتے وہ مترجم بخاری اور مسلم خریدتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دیکھیے ایک ان کو بات بھی آپ سمجھ سمجھنے لیجئے. کا مادہ آتا ہے. سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے جو خود کفیل ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہو کہ وہ کسی کی مدد لیے بغیر ایسا عربی نہیں ہو عبارتوں سکتا سے کہ خود ہی حضرت استفادہ کر سکتا کوئی ہوں. بھی کسی کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سنیے سکتا. نا، اردو شرح دیکھ کر کوئی آدمی عبارت پڑھ لے تو ایسے آدمی کو قابل نہیں کہا جاتا، حضرت اور جو قابل نہیں ہوتا ہے. آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا کسی کا؟ کیا آپ کا مطلب؟ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ ہے کوئی آپ کا جو آپ نے خود کیا ہو بذات خود؟ نہیں میں نے خود تو کیا نہیں لیکن کر تو لیتا ہوں. آپ ترجمہ تو ہاں پڑھتے ہوں گے. نہیں میں تو کر لیتا ہوں ترجمہ، نہیں بہت آپ کر آرام سے لیتے کر ہیں تو لیتا جب آپ کر لیتے ہوں. ہیں تو آپ کو اپنا ترجمہ الگ سے کرنا چاہیے. انشاءاللہ ارادہ ہے، ارادہ انشاءاللہ ارادہ ہے الگ تو سے جب اپنا آپ ترجمہ ترجمہ لانے کا. کر لیں تو وہ ترجمہ آپ ہمیں بھجوا دیں انشاءاللہ تو ثم پھر انشاءاللہ ضرور. آپ کے ترجمے سے ہی لوگوں کو ہم بتا دیں گے. ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس بات پہ آپ مقر ہیں کیا مطلب؟ کہ جو آپ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے اس ہوں. ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو ہم وہ ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں. کیوں نہیں، بالکل. بس میں جو ترجمہ لکھوں گا جی وہ ترجمہ بالکل کہیں بھی پیش کیا جا سکتا ہے. بس تو جب آپ ہاں اپنے ترجمے کو پیش کروا سکتے ہیں تو پھر بخاری اور مسلم کے جو مترجم ہیں آپ ان پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے اعتراض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جو آدمی جتنا قابل ہوتا ہے اس کی بات اتنی ہی مسلم اور مستند ہوتی ہے. تو آپ کی پہلے اہلیت سامنے آ جائے کہ آپ اہلیت نے حضرت دیکھیے مجھے اہلیت دکھانے سے صلاحیت دکھانے سے اپنے علم کا آپ کی لوہا بات میں منوانے وزن کا نہیں مطلب آئے ہی گا. نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میری آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں مانے آئے یا گا. نہ مانے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو حق میں لوگوں نے باطل ملایا ہے اس کا مجھے نکھار کرنا ہے بس. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہنی تھی کہ امام بخاری امام مسلم پر آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ یعنی چونکہ انہوں نے گستاخی رسول کی ہے، گستاخی خدا کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا حکم لگاتے ہیں ان دیکھیے دونوں اگر ائمہ انہوں پر؟ نے صرف اور صرف اس نیت سے وہ روایتیں اکٹھا کر دی ہیں کہ جیسے ہمیں ملی ہیں ہوں ویسے ہم نے جمع کر دی، ہوں ٹھیک ہے، کہ ہوں آگے جو عالم اپنے اپنے علم اور ادراک سے فیصلہ کرے گا وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا. ہوں اگر صرف اور صرف اکٹھا کرنے کی نیت سے انہوں نے روایتیں اکٹھی کر دی ہیں ہوں اور آگے آنے والے لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے ہوں. تب تو ان پر کوئی حکم نہیں لگتا. اچھا اور اگر انہوں نے یہ صحیح سمجھ کے لکھا ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے، صحیح ہے اور امت تک پہنچائیں اور پھیلائیں تو ان پر گستاخی رسول کا حکم لگے گا. اس کے گستاخی رسول کے بعد کیا اور آگے بھی کوئی حکم ہاں لگتا ہے؟ بالکل، جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے. اچھا اچھا اچھا. اور تو یہ جو تشت والی حدیثیں ہیں دو موقع پر آپ نے نقل کی ہیں کہ معراج پر آپ کو لے جایا گیا تو اس سے پہلے تشت میں آپ کے سینے کو دھویا گیا ہے نا، ساری چیزیں ہیں، بچپن کے زمانے میں بھی دھویا گیا. تو ان دونوں حدیثوں کو اگر امام بخاری نے صحیح سمجھ کر نقل کیا ہے تو وہ گستاخی کی وجہ سے کافر ہیں جی علیاذ جی باللہ. جی جی اچھا 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 اچھا. چلیے انشاءاللہ آپ سے میں
ابھی تو بس یہی سمجھنا تھا کہ آپ کی اہلیت کیا ہے، آپ کی قابلیت کیا ہے. اس جی کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو اعتراضات ہیں، آپ نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ دائی حلیمہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ نہیں پلایا تھا. جی ہاں، تو یہ ان تمام موضوعات کو لے کر میں آپ کے پاس آؤں گا اور سنجیدہ ماحول میں گفتگو ہوگی آپ سے. جی موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے، تشریف لائیں جناب. ہاں ٹھیک ہے، چلیں، شکریہ بھائی. ٹھیک ہے.